المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا واشفع لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سونے دے درد ذرے بدروہی لال بن گئے قدموں چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے
جسم کے
سکتے، وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ صرف زندہ بھی نہیں کہا، تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اپنے ذہن میں سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تمہیں اللہ کریم نے اتنا شعور ہی نہیں دیا، تمہیں اللہ کریم نے اتنا شعور بھی نہیں دیا، اتنی عقل بھی نہیں دی اللہ کریم نے کہ تم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکو، تم شہداء کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تمہیں اتنی اللہ کریم نے عقل نہیں دی، اتنا شعور بھی نہیں دیا، لیکن ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ زندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ ہستی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں اپنی جان کا نذرانہ محبوب کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، میں نے کیونکہ حضرت امیر حمزہ کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے، اور غزوہ احد ایک اپنا بڑا مقام ہے، اس کی اپنی بڑی شان ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت امیر حمزہ کا یہ معمول تھا، آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، آپ روزانہ شکار پر جاتے تھے۔ تو ایک دن بار شکار پر گئے تو واپس آئے تو کوئی صفا پر عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی، اس نے بلایا، دیکھا نا امیر حمزہ کو تو آواز دی، اے امیر حمزہ۔ انہوں نے کہا آج مجھے کس نے آواز دی ہے؟ وہ ایک لونڈی تھی عبداللہ بن جدعان، اس نے کہا میں نے آواز دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بول کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا وہ جو تیرا بھتیجا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یہ پہاڑی پر کوئی صفا پر وہ خطاب فرما رہے تھے، ابو جہل آیا تو ابو جہل نے ان کو مارا بھی ہے، برا بھلا بھی کہا ہے، ان کے اوپر بڑی غلاظتیں بھی پھینکی ہے۔ تو امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا غصہ آیا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ شکار پر جاتے، ابھی کلمہ نہیں پڑا، واپس آتے تو کعبہ شریف کا طواف کرتے، کیونکہ اس وقت کعبہ شریف میں 360 رت موجود تھے۔ اب آتے کعبہ شریف کا طواف کرتے، جب اس لونڈی نے یہ بتایا کہ آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے مارا بھی ہے، گالیاں بھی دی ہیں، بڑی غلاظتیں پھینکی ہیں، بڑا بکواس کر کے گیا ہے، تو امیر حمزہ بجائے اس کے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آتے، آپ آئے سیدھے سین حرم میں، اس لیے کہ سارے لوگ وہاں سے حرم میں موجود تھے، ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کس ٹولی میں ہے، ابو جہل کس ٹولی میں ہے، کس مجمع میں ہے۔ تو ایک مجمع دیکھا جس میں ابو جہل تھا، آپ آئے، تلوار ننگی ہاتھ میں تھی، ابو جہل کے سر میں ماری، سیدھی نہیں الٹی تلوار ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ تو اس نے کہا امیر حمزہ تو نے آج مجھے کیوں مارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا ہے، گالیاں بھی دی ہے، مارا بھی ہے، تیری کیسے جرأت اتنی بڑھ گئی؟ اس نے کہا تیرا بھتیجا لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا تھا، اپنی رسالت کا اعلان کر رہا تھا، اس لیے میں نے مارا ہے۔ تو امیر حمزہ بولے اس لیے تو نے مارا ہے تو پھر آپ میں بھی تجھے بتاتا ہوں، میں بھی محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ ابھی 38 مسلمان ہوئے، 39 نمبر پر حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا ہے، 39 نمبر پر یہ 5
نہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کیا جا رہا۔ 5 سال گزر گئے، یہ نبوت کا 6واں سال ہے جب حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا۔ اس نے کہا یہ اعلان کر رہے تھے، میں نے مارنا شروع کر دیا تو ابو جہل کے جو غلام تھے، دوسرے کافر تھے، وہ اٹھے امیر حمزہ سے لڑنے کے لیے۔ اس نے روک دیا کہ امیر حمزہ سے لڑائی نہیں کرنی، یہ بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے، یہ جنگی پہلوان ہے، تم اس سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ میں اس کے بھتیجے کو مار کے آیا ہوں، میں نے برا بھلا کہا ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، اس نے وہ مجھ سے بدلہ لیا ہے، امیر حمزہ سے تم نے لڑائی نہیں لڑنی۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نکلے اور گھر آ گئے۔ رات ہوگی، رات کو سوئے لیکن چارپائی پر لیٹ گئے، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، نیند نہیں آ رہی۔ گھر والے پوچھتے حمزہ کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ فرمانے لگے پتہ نہیں آج میرا دل نہیں سو رہا، مجھے نیند نہیں، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ کیوں؟ سکون مجھے اس وقت آئے گا جب میں اپنے بھائی کے بیٹے محمد مصطفیٰ کی زیارت کر لوں گا۔ تو آدھو صدر توجہ فرمانا پیاری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا نال پیار کرنے والے ہوں، میرا محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ امیر حمزہ ساری رات بے سکونی جنال گزاری، صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے، زیارت واسطے آ گئے نے، آ گئے کہتے نے سونے چہرے والے آؤ، سونے چہرے والے آؤ، اے میرے پیارے بھتیجے میں تیرا بدلہ ابو جہل کو لے کے آیا۔ امام الانبیاء نے اپنا رخ دوسری سیر پر پھیر دیا، اپنا چہرہ دوسری سیر پر پھیر دیا۔ امیر حمزہ نے کہا اے میرے پیارے بھتیجے کیا تم میرے کو ناراض ہے؟ میں تیرا بدلہ ابو جہل کو لے کے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے چچا جان، میں صرف راضی نہیں ہوں گا، عرض کی تھی سونے اکیوے تسی راضی ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے چچا میں اس راضی نہیں ہوں گا جس طرح تسی میرا بدلہ لے کے آئے ہو، میں راضی ہوں اس وقت ہوں گا جب تسی میرا کلمہ پڑھ کے میری غلامی کے اندر آ جاؤ گے۔ میں راضی اپنے بدلے نہ نہیں ہوگا، میں راضی ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک کو من لو گے، جو میرا کلمہ پڑھ لو گے میری غلامی کے اندر آ جاؤ گے۔ اللہ دے وہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جنت کی تھی سونے تسی چہرہ میرے ول کر لو، میں آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دی غلامی کے اندر آ جانا۔ میں کیا کتنے خوش نصیب تھے حضرت امیر حمزہ، آج میں بھی کلمہ پڑھے آئے لیکن کلمہ پڑھے محبوب دی زیارت نہیں کی تھی، تسی کلمہ پڑھے محبوب دی زیارت نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے پیرہ نے کلمے پڑھے لیکن محبوب دی زیارت نہیں کی تھی، بڑے بڑے مریدہ نے کلمے پڑھے تھے لیکن محبوب دی زیارت نہیں کی تھی۔ قربان جاؤ کتنے خوش نصیب نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، کلمے والے کی زیارت بھی کی تھی، کلمہ بھی پڑھا کلمے والے محبوب کی زیارت بھی کی تھی۔ اللہ دے مجرم کلمے والے محبوب کی زیارت کی تھی، اللہ نے وہ شہرت فرمائی ہے، اللہ نے مرتبہ فرمایا ہے، فضلہ بدلا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اس دنیا کو ہور کر کرتا جاوا، جو حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا آفرت گھر جلنا حال چل مچ گئی، یہ ہو جہنا شیر خدا بھی ہے، جہنا شیر مصطفیٰ بھی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے جلی پہلوان نے حضرت امیر حمزہ آج کلمہ پڑھ لیا ہے، آفرت جلنا حال چل مچ گئی، اگر اعلان ہو گیا میرا مسلمانہ دے نبی دا ساتھ لے کے آوے گا اور منگیا اعلان دیتا جائے گا، اگر تین دن کے بعد عمر تیار ہو گئے، اجھے عمر نے کلمہ نہیں پڑھے گا، تین دن کے بعد عمر تیار ہو گئے، میں جانا میں مسلمانہ دے نبی دا ساتھ لے کے آنا ہوا، لیکن عمر کو یہ نہیں پتا امام الانبیاء کی دعا قبول ہو چکی۔
سر لین نہیں میں تو سر دین واسطے جا رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود ہیں باقی غلام بھی تشریف فرمانے 39 مسلمان ہو چکے ہیں 39 نمبر تے کون آئے نے جدی پہلوان حضرت امیر حمزہ تینہ دنوں تو بعد عمر آ رہا ہے کس واسطے سر لین واسطے لیکن یہ نہیں پتا کہ سر لین نہیں میں تو سر دین واسطے جا رہا ہوں دار ارقم کے اندر امام الانبیاء موجود نے دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے نے باقی غلام ڈر گئے انہوں نے آگے دسیا پیارے امیر حمزہ اے ساڈے پیر بھائی عمر آ رہا ننگی تلوار بھی ہاتھ دے اندر ہے آپ نے فرمایا میرے پیر بھائی اے میرے محبوب دے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر عمر اچھے ارادے نال آ رہا ہے انہوں خوش آمدید آکھاں گے سبحان اللہ نہیں ذرا محبت نہ رکھو اگر عمر اچھے ارادے نال آ رہا ہے انہوں اسی خوش آمدید آکھاں گے اگر عمر برے ارادے نال آ رہا تے پھر وہ دی تلوار نال وہ دا ساتھ تو جدا کر دیا گا تسی بھی جان دے ہو میں بھی بڑا جدی پہلوان میری بھی میری بہادری دے بھی چرچے بے شک عمر اگر برے ارادے نال آیا وہ دی تلوار نال وہ دا ساتھ تو جدا کر دیا گا لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امام الانبیاء کو دسیا گیا میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج عمر آیا نہیں آج عمر کو بلایا گیا ہے آج عمر آیا نہیں آج عمر کو بلایا گیا ہے تین دنوں کے بعد آگے عمر نے کلمہ پڑھا میرے محبوب کی غلامی کے اندر آگے 40 نمبر 40ویں نمبر پہ کون آیا عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کمزور سی جدو حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا جلدی پہلوان آ گیا پھر 40 نمبر تے حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا اسلام اور طاقتور ہو گیا عرض کی تھی سونے اسی سچے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر سچے ہیں سونے پھر عبادت چھوڑ کے کیوں اسی سچے ہیں ہاں عمر سچے ہیں عبادت چھوڑ کے کیوں عمر نے کلمہ پڑھا ادھر فرشتے بھی مبارکہ دے رہے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا تمہیں یار مل کے ذرا محمد نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا رستہ ایک شیطان بھی رستہ تبدیل کر لیتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں آج بھی جو برے خیالات ہوتے ہیں رات کو خواب میں ہوتے ہیں عمر کا نام انہی کے اشارے نال دے لکھ لیا گا عمر نال پیار کریا گا شیطان نہیں آئے گا تمہیں یارو مبارک عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا علی دی آقا سی سچے آنا میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر سی سچے آنا علی نے سوڑا پھر عبادت چھوٹ کے کیوں آج آقا چلو آج جا کے کعبہ شریف کے کول جا کر عبادت کر دیا عمر نے آقا میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھ گیا کعبہ میں وہ روکے جسی کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر و سکا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو
شیر تے میرا بھی شیر۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا ستویں آسمان دے کنارے تے لکھے اسد اللہ و اسد رسولہ۔ اے امیر حمزہ دا نام ستاں آسمان دے روایت دے ستویں آسمان تے لکھے آئے، دوسری روایت دے پہلے آسمان تے لکھے آئے، دوسرے آسمان تے لکھے آئے، تیسرے آسمان تے، چوتھے آسمان تے، پنجویں آسمان تے، ستویں آسمان تے کی لکھے آئے؟ اے لکھے آئے حضرت امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر نے تے نبی دے بھی شیر نے، حضرت امیر اللہ دے بھی شیر نے، اللہ دے بھی شیر نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی شیر نے۔ اے ہو حضرت امیر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں ایک دن حاضر نے عرض کی سونے کملی والے کسی فرماتے جبریل آیا جبریل چلا گیا سونے حضرت مہربانی فرما جبریل دا دیدار کروا دیو۔ سونے کسی فرماتے جبریل آیا جبریل چلا گیا، آج مہربانی کرو نا جبریل دا دیدار میں بھی کروا دیو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں میرے آقا نے اپنا چہرہ مبارک آسمانہ میں اٹھایا، دیکھیا کہ جبریل سدرۃ آرام کر رہا ہے، جبریل آرام کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل راوی جو تشریف رہا، جبریل رب العالمین کی بارگاہ میں علی کی مولا میرے محبوب کا بلاوا آ گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی میرا محبوب راضی، جی میرا محبوب راضی، رب العالمین میں جاؤ آج کوئی قرآن کی عید لے جانی ہے، رب العالمین نے فرمایا قرآن کی عید نہیں لے جانی، مولا کوئی حکم لے کے جانا ہے، کوئی حکم نہیں لے کے جانا، آج صرف سلام لے کے جانا، آج صرف سلام لے کے جانا ہے، اور جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کو اپنا دیدار کروانا ہے، جا کے دیدار کروانا ہے۔ جبریل امین آ گئے، جبریل آئے، امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے چچا دیکھو جبریل آیا ہے، پیارے حضرت امیر حمزہ نے جب دیکھا زبردست پیر میرے نور علی نور نے، امین دلی سبحان اللہ ادھر محبت نہ رکھو، یہ کہہ دے سبحان اللہ میرے نور علی نور نے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، غشی جاری ہو گئی، امام الانبیاء نے پانی کے چند قطرے لینے اور نہ کام کیتا، اپنے چچا نے اپنے گرائے نے، اپنے چچا نے اوپر دے وہ پانی کے چند قطرے پائے نے، ہوش آ گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچا جی کی ہویا ہے؟ علی گردے سویا اتنا لوگ جملے بڑے بڑے دلال سماعت کرنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا چچا اے جبرائیل اے نور اللہ تعالیٰ نے میرا عطا فرمایا ہے، اے تیرے نور کا جبریل بنایا گیا ہے، اے جبریل میرا مشیر ہے، میرا وزیر ہے، غلام نشان کا اے عالم ہے، اے سردار نشان کا غلام دی شان دا اے عالم ہے کہ چچا تو انہوں نے پیر دیکھے نے غشی تاری ہو گئی تے جبریل نو اللہ نے میرے نور دے وچوں خیرات عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مینوں اپنے نور چوں پیدا فرمایا اور باقی ساری کائنات نو میرے نور چوں پیدا فرمایا۔ ایسے واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان یہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور چوں پیدا فرمایا ہے، اے جبریل نے نور کا اے عالم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کا کی عالم ہوئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میرے آقا کے سب صحابہ بڑی شان والے بڑے مقام
شہادت دے روئے، میرے آقا اپنے چچا دی شہادت دے روئے، کیونکہ میرے آقا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ نال بڑا پیار دی، کیونکہ دو رشتے دی، ایک نے میرے آقا دے چچا نے اور دوسرے میرے آقا دے رضائی بھائی بھی نے۔ ایک ایسی عورت حضرت سویبہ جن کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیتا ہے۔ میرے آقا میں رضائی بھائی بھی سی تو بڑا پیار کر دے سی۔ غزوہ احد والے دن جب میرے آقا نے فرمایا چلو چاچا غزوہ تے جانا ہے، تیاری کر رہی، میرے آقا نے فرمایا چاچا کچھ کھا پی لو، عرض کی سونے میں روزہ رکھیا ہے، شوال دے مہینہ جمعے والے دن میں روزہ رکھیا ہے، جدو افطاری کا ٹائم ہوا میرے آقا نے فرمایا چچا کچھ کھا پی لو، عرض کردے نے سونے میں پانی تے پی لوں گا لیکن کھاواں گا ادو جدو اس اود پہاڑ کے درمیان تیری عظمت کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ میرے آقا کے سارے صحابہ بڑی شان والے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایسے واسطے رب العالمین نے آسمانوں پہ لکھا ہے اسد اللہ و اسد رسولی، اے حضرت امیر حمزہ اللہ کے شیر سے محبوب خدا دے شیر میں پھر کیوں ربوی کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی وفا، مصطفیٰ کے سبھی وفا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، آج سمت بلند گلی مردو جامع مسجد نور کے اندر بیٹھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے چچا جان کا ذکر کرانگے، علماء فرماتے ہیں آج بھی کسی حاکم راہ واسطے جاکے پہلے امام الانبیاء نے پیارے چچا جان دی بارگاہ دے اندر جیڑی عرض کرنی عرض کر دو، پھر محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، چچا نے سفارش کر دی میرے آقا ضرور کرم فرما دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یا سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ دے اندر کر دو یا پھر چچا جان دی بارگاہ دے اندر جا کے جڑی ہوئی تمنا ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ والے دن شاید جمعرات والے دن اپنے چچا دی جا کے قبر دی زیارت کر دے سی۔ میرے آقا نے فرمایا قبر تے جایا کرو، شہید زندہ نے تسی قیامت تک آن والا جڑا بندہ شہید تے جا کے سلام پیش کرے گا وہ سلام دا جواب ہو دے دے نے، سلام دا جواب دے دے نے۔ یا پھر اس واسطے سیا جتو ذکر خیر کر لیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ خضرہ میں خوش رہے آگے، کوئی کنجوسی نہ کرے نہ محبت نہ کرمائے، میرے آقا میں چچا جان دا بھی بارے کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی وفا، مصطفیٰ کے ذرا محبت اعلان کرنا، ہاتھ اٹھاؤ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی وفا، حضرت حمزہ تیری اجنبی آواز رسائے محبت نال، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، تجھ کو شیر پہ نہ رب نے
مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت عباس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، کیونکہ جس طرح آپ کی شہادت ہوئی وہ بیان بھی تھوڑا جا مشکل نہیں، بہت زیادہ مشکل ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سنو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی تے پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا